नावल शामा पै गईयाँ, जिसके राइटर हैं मंशा मोहसिन अली। ये इसकी सेकंड पार्ट है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट हाफ था नावल का, वो बहुत ज़बरदस्त था। बहुत का मतलब बेइंतहा ज़बरदस्त था, मुझे बहुत पसंद आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि नावल का सेकंड हाफ भी उतना ही ज़बरदस्त होगा या उससे ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो हम बिना किसी और गुफ्तगू के नावल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़की ने अगली सुबह उसे ऑस्ट्रेलियन चिड़ियों के पिंजरों के पास खड़े देखा था। वो इर्द गिर्द से बेनियाज उन्हीं में मुनहमिक थी। वो आहट पर मुड़ी थी और मुस्कुराकर उसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वो ज़किया से उसकी तबीयत का हाल पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। उसने जुमले पर ठटक कर उसका चेहरा देखा। सूरज की हल्की रोशनी अभी फूट रही थी, चमेली की महक सारे में फैली हुई थी। ये अब तुम्हारा भी घर है? वो खामोशी से मुख्तलिफ़ रंगों की चिड़ियों को देखती हुई बहुत पुरसुकून और खुश नज़र आ रही थी। वैसा ही इत्मीनान और सुकून जो इंसान को उसके मकाम पर आकर नसीब होता है। तुम्हें चिड़ियाँ अच्छी लगती है? ना चाहते हुए भी वो दोनों एक दूसरे को अहमियत दे रही थी, बात कर रही थी। हाँ, मैं वहाँ घर के पिछले हिस्से में सुख चैन के दरख्तों पर चढ़कर परिंदों के घोंसले देखा करती थी और मुझे ये भी पता होता था कि किस घोंसले में कितने अंडे हैं और कितने दिनों में बच्चे पैदा होंगे। ज़किया फराज ने खुद को उसमें दिलचस्पी लेने पर बमुश्किल रोका था। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका? उन्हें आज तक पता नहीं चला कि मेरी दोपहरें सुख चैन के पेड़ों पर गुजरती थीं। उनके ख्याल में मैं अपना ख्याल रख सकती थी। ज़किया फराज के दिल ने आखिर ये बात तस्लीम कर ही ली थी कि वो गासिब नहीं थी, उसे हक मारना नहीं आता। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती हुई लॉन में आ गई थी। तुम्हें अपनी माँ कैसी लगती थी? उसका जवाब तवक्को के ख़िलाफ़ था। माएँ किसी को बुरी नहीं लगती हैं। मुझे लगा था कि मेरे इधर आने के फ़ैसले पर वो मुझे रोक लेंगी, मेरी जुदाई पर रोएंगी, मगर उन्होंने ये दोनों काम नहीं किए। इस बात का कलक मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। वो लहजे को हमवार रखते हुए भी उदास हो गई थी। ज़किया फराज ने उसे खुली किताब की तरह पढ़ डाला था, हर जाविया और लिहाज से बेज़रर ही पाया था। वो उसे उसके मकाम से हटाने नहीं आई थी। अब की बार ज़किया के सवाल में झिझक और मोहतातपन था। और तुम्हारे सौतेले अब्बू? सानी ने ज़िंदगी में कभी उन्हें हंसते नहीं देखा था। मैं उनके बारे में बहुत कम जानती हूँ, बस मुझे इतना पता है कि वो अच्छे आदमी हैं, वरना कौन अपनी छत के तले किसी दूसरे की औलाद को बर्दाश्त करता है? हर किसी में इतना ज़र्फ़ नहीं होता। तुम्हारी लुग़त में सारे अच्छे लोग ही क्यों हैं? बस मैं लोगों को उनके मकाम पर रख कर जज करती हूँ, कभी अपनी तरफ और सिर्फ अपने नुक्ता नज़र से देखा ही नहीं। कुछ लोग इतने सादा होते हैं कि उनके बारे में हमारी सारी तलखियाँ, दुख और शिकवे धुलकर साफ़ हो जाते हैं। अब्बा मियाँ, मैं आपसे सख्त शर्मिंदा हूँ। एप्रन बांधे कढ़ाई में पकौड़ियाँ तलते हुए वो इंतहाई संजीदा मूड में थे और ज़की उन्हें राज़ी करने की कोशिश में थी। साथ साथ वो एक नज़र सामने स्लैब पर टॉल्स्टॉय के नावल के सफ़हात पर भी डाल लेते थे। वॉर एंड पीस नावल इनाम याफ्ता नावल था जो जाने कितने ही ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका था। वो एक अच्छे कारी होने के साथ साथ एक अच्छे कुक भी थे। उनकी कुकिंग का एक ज़माना मुतारुफ़ था। किचन की खिड़कियों को सफ़ेद छोटे फूलों वाली बेलों ने घेर रखा था। आपको पता है ना, अम्मी के गुज़र जाने के बाद आपके बारे में, इस घर से जुड़ी हर शय के बारे में मैं बहुत पॉजेसिव हो गई हूँ। आपको मेरी आदत के बारे में बखूबी इल्म है। आखिर इस छोटे से जुर्म की सज़ा मुझे कब तक मिलती रहेगी? वो एक हफ़्ते से उन्हें मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और वो बराबर नज़रअंदाज कर रहे थे। चूल्हे की आंच बंद करके उन्होंने ज़की को कंधों से पकड़कर स्टूल पर बैठा लिया था। उसकी आंखों में जैसे सावन भादो उतर आया था। वो बहुत गिल्टी फील कर रही थी। मैं जानता हूँ ज़क्कू, हर इंसान अपनी अपनी जगह ठीक होता है और इस तरह हमें इंसानों को फेवर दे देनी चाहिए। सानिया के इस घर में हैसियत से इनकार मुमकिन नहीं है। वो इस घर में नई आई थी। जो इंसान इतने साल बाहर किसी पराए घर में रह कर आए तो उसे अपनी छत लाजमी चाहिए होती है। अब वो इस घर को कभी अपना घर नहीं समझ पाएगी। पहले रोज़ की नींद बेएतबारी की नज़र हो जाए तो उम्रें लग जाती हैं एतबार की नींद आते। खिड़कियों के पार से अंदर आती हवा ने वॉर एंड पीस के सफ़ात फड़फड़ा कर रख दिए थे और मतलूबा सफ़े गुम हो गए थे। आई एम सॉरी, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली।
बेटियां माफ़ी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। उन्होंने उसके सर पर चपत लगाते हुए पकौड़ों की प्लेट उसके सामने रखी। वो शाम फराज मंजिल की यादगार शामों में से एक थी। वो खुश गप्पियाँ करते हुए चाय पीते रहे थे। ज़की ने सानी का सामान मेहमान खाने से उठाकर अपने कमरे में रख लिया था। ज़िंदगी ने उन्हें एक साथ रहना, खाना पीना, हंसना सिखा दिया था। अब ज़िंदगी में सारे रंग इकट्ठे हुए थे। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी। वो तीनों सर जोड़े हालात, लिटरेचर और नफ्सियाती इश्यूज़ पर बात करते थे। उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी को कबूल कर लिया था। अब भी कभी कभी वो रातों को खिड़की में खड़ी होकर सुख चैन के साए, वो सीढ़ियाँ याद करती थी। इंसानों की तरह जगहों की मोहब्बत भूलने में भी सदियां लगती हैं। वो भी सदियों के सफ़र पर गामज़न है। यूं ही किसी पहर एक नन्ही शरीर से सरगोशी अब भी सानिया फराज के समातों में रस घोलती है। सानी चूहे की नानी। लेडी फहमी की आंखें धुंधला गई थी। वो आंखें झपक झपक कर आंसू रोकती उसे पहचान गई थी और अपने बाजू वा कर दिए। वो उनको गले लगाकर रो रहा था। स्वीट होम की इंतज़ामिया ने उसे लंबे चौड़े और खूबरू मर्द को हिचकियाँ लेकर रोते हुए देखा। आप ठीक कहती थी लेडी, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अगर मुझे किसी जगह का अपनी जगह मौजूद होने का यकीन था तो वो यही मेरा ख़ानदान था। आप सच कहती थी कि इंसान के लिए सारी कायनात ख़ानदान होती है। वो लेडी फहमी का हाथ थामे उन जगहों को देख रहा था जहाँ वो रहा करता था। वक्त गुज़रता था। लेडी फहमी अब बूढ़ी हो चुकी थी। बाल सफ़ेद घोंसले में बदल गए थे। आज भी वो सीधी मांग निकाला करती थी और गोल धारियों वाले चोगा पहनती थी। नज़र की ऐनक का नंबर बदल चुका था। मैं ना कहती थी तुम्हें कि कोई मकसद पालो, उसे सींचो, परवान चढ़ाओ और फिर तुम उसकी फसल देखो। रोशन सितारा को हमेशा अपने सपूतों की कामयाबी का इंतज़ार रहा है जलाल सिकंदर। वो गैलरी में भागते दौड़ते बच्चों को देख रहा था जो रुक जाते थे, उसे शर्मीली हंसी के साथ सलाम करके आगे बढ़ जाते थे। कभी उसका बचपन भी तो इन बरामदों राहदारियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ था। हर चीज़ हुरूफ़े अव्वल की तरह उसके जहन में नक्श हो चुकी थी। वो कमरों, दीवारों, प्लेग्राउंड की तस्वीरें बना रहा था। उसे यहाँ पर बहुत कुछ बदलना था। वो एक सेक्शन में खड़े थे जहाँ सारे बच्चे जमा थे और लेडी फहमी ने उसे रोस्टम पर आने और कुछ अल्फाज कहने का इशारा किया था। वो खूबसूरत हंसी हंसता, राइल से महकता, कप फोल्ड करता रोस्टम पर खड़ा अपने सामने बैठे चेहरे को देख रहा था जहाँ शनाख्त के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान था। उसके लहजे की गूंज, अल्फाज का चुनाव और मुलायम मुस्कुराहट दिलों को धड़का रही थी। वहाँ बैठा हर सामने हमतन गोश था। मैंने जब आँख खोली या मेरा शऊर बेदार हुआ तो मैंने अपने आप को रोशन सितारे की छत तले मौजूद पाया। मेरे इर्द गिर्द ज़िंदगी बड़े अजीब ढब से गुज़र रही थी, कुछ अलग, बाकी सबसे तकरीबन हटकर माशरे के दूसरे लोगों की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क था। मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कौन छोड़ गया, मेरी शनाख्त क्या थी? ये सवाल आज भी दिल में नेज़े की आनी की तरह चुभते हैं, तकलीफ़ देते हैं। मगर फिर मुझे लेडी फहमी का साथ मिला। कुछ लोग फ़रिश्ता नहीं होते मगर वो फ़रिश्तों जैसे होते हैं। लेडी फहमी भी उन चंद नायाब लोगों में से एक है। इंसानों को सवाल और जवाब की खोज थका देती है। मुझे कभी सवालों की खोज ने नहीं थकाया और मेरे जवाबों ने इन्हें तपाने से बाज रखा। मुस्कुराकर उन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे पाँव पाँव चलना सिखाया और सारी कायनात को मेरा ख़ानदान बना दिया। बहुत चालाक है लेडी, नम नम सा लहजा। जाने क्यों सारी ज़िंदगी हम शनाख्त के पीछे भागते हैं। आमादात, हसब, नसब, ज़ात पात, ये सब चीज़ें इंसानियत से बड़ी होती हैं क्या? रोशन सितारा ने जिस तरह मुझे रोशनी दी है और एक अलग वाज़ेह नज़्बुल ऐन दिया है, आप सबकी ज़िंदगी भी उजालों से भर देगा। सारे हुजूम से होते हुए जलाल सिकंदर की नज़र अचानक खुले दरवाजे से झांकते एक तालिबात के हुजूम पर पड़ी थी जो वहाँ विज़िट के घर से आया था। वो सबसे पीछे और अलग थलग से नज़र आ रही थी। नफासत से दुपट्टा ओढ़े, फोल्डर थामे, उसकी नज़रें रोस्टम की तरफ उठी थी और फिर उठना भूल गई थी। वो दोनों एक दूसरे से वाकिफ़ थे। दोनों की आंखों में पहचान के रंग उतर आए। सानिया फराज ने वहाँ से हटने में एक लम्हा लगाया था। राहदारियों में रंग बिरंगे दुपट्टे और खुशबुओं की बहारें थीं।
وہ ایک ہفتے سے اس سانولی سلونی لڑکی کو پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے نیاز نظر آ رہی تھی، چہرے پر بلا کا سکون اور ملاحت ہوتی تھی۔ کبھی کبھار دونوں کی ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھ جاتی تھی اور شناسائی کے رنگ آنکھوں میں آ کر ٹھہر جاتے۔ وہ ایک بادلوں بھری شام تھی جب کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جلال سکندر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجہ محتاط اور سنجیدہ سا تھا۔ وہ منرل واٹر کی بوتل تھامی کھڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جواباً اس کی خیریت دریافت کرنا اس نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ پچھلے 2 دنوں سے غیر حاضر تھیں، خیریت رہی؟ وہ چونکی تھی۔ جی بس وہ موسمی اثرات، فلو ہو گیا تھا۔ اپنا خیال رکھا کریں، صحت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے۔ کوشش کروں گی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی شام کے دھندلکے میں گم ہو گئی۔ آنے والے دنوں میں ان دونوں میں تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی۔ جلال سکندر کو وہ دنیا کے باقی لوگوں سے ہٹ کر ذرا سی غیر معمولی لگی تھی۔ وہ اپنا پسندیدہ منظر ڈھونڈ کر اسی پہ نظریں جما کر بیٹھی رہتی تھی۔ رنگ برنگی تتلیاں، بھاگتے دوڑتے بچے اور پرندے، یہ 3 چیزیں اس کی نظروں کا محور ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں سوشل ورک میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ بہت اچھا سبجیکٹ چنا ہے آپ نے۔ یعنی کہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، کم از کم اس طرح میں اپنے ضمیر کو ضرور مطمئن کر پاؤں گی۔ کچھ مصور حضرات نے پارک کے تنہا اور ویران گوشوں میں ایزل کینوس سجا رکھے تھے اور ان کی پوروں سے رنگ کھیل رہے تھے۔ وہ سحر زدہ سی ان نامکمل پینٹنگ کو دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی۔ آپ کو پینٹرز اچھے لگتے ہیں؟ جی نہیں، مجھے تصویریں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے خوشمگی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ ہوں۔ وہ حیران ہو کر مڑی تھی۔ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا مجھ سے اس بات کا؟ بس آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، کندھے اچکاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ جانے کیوں ثانیہ فراز کو لگا تھا کہ وہ اپنی روزمرہ روٹین میں وہ بہت ہی کم مسکراتا ہوگا۔ اب وہ ہنستا تھا تو بہت پیارا لگتا تھا۔ کچنار کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ شاخوں کو ہلاتا تھا تو گلابی پھول ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے تھے۔ وہ ہتھیلیوں میں بھر لیتی تھی۔ آپ سماجی بہبود کے میدان میں آگے کیا کرنے کی سوچ رکھتی ہیں؟ وہ تفصیل سے اس کے خیالات جاننا چاہ رہا تھا۔ جوتے اتار کر اب وہ اطمینان سے گھاس پر چل رہی تھی۔ ہر بار وہ جلال سکندر کو حیران کر کے رکھ دیتی تھی۔ ہم سوشل ورکرز بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم اور صحت کے میدان میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، مگر اس سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہوگا، تبھی کچھ ہوگا، ورنہ نہیں۔ مجھے بے گھر لوگوں کو گھروں میں دیکھنا ہے، ایک ایسی چھت کے نیچے جو صرف اور صرف ان کی اپنی ہو، جہاں سے انہیں کوئی بھی کبھی بھی نکالنے کی جرات نہ کر سکے۔ جوتوں کی نوک سے گھاس کریدتا ہوا وہ لمحہ بھر کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ جانے کیوں وہ اس سے اپنا آپ شیئر کر ہی نہ پایا تھا۔ جانے وہ کیا سوچے، کیا سمجھے۔ لیڈی فہمی کتنا سمجھایا کرتی تھی کہ شناخت کے سوالوں کا ہنس کر جواب دے دو اور بس، مگر آج اسے علم ہوا تھا ہر اصول ہر جگہ اپلائی کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آنے والی زندگی میں بہت بار ایسے حالات سے واسطہ پڑنے والا تھا۔ ایک بار وہ انہی شاپنگ مال میں آ کر جا چکی تھی جہاں وہ اور ذکی مطلوبہ لباس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، اور ذکی اس برانڈ والے کو بے نقد سنا چکی تھی جو ہر اچھی کلیکشن کم تعداد میں کیوں بناتے تھے۔ وہ بابا کی گاڑی لے کر آئی تھی اور ڈرائیو کرنے والی ذکیہ ہی تھی، ساتھ بیٹھی ثانی تو بس ہولتی رہی تھی اور خود کو سڑک کے مناظر میں گم کر رہی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر رہی تھی جب وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ان کے سامنے آیا تھا۔ السلام علیکم ثانیہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ذکیہ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ خوبرو مرد جانے کون تھا اور ثانی سے کیسے واقف تھا؟ ثانی کو ذکیہ کی موجودگی میں اس طرح اس کا مخاطب کرنا عجیب شرمندگی میں ڈبو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، جی اللہ کا شکر، وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ جلال نے کافی کی آفر کی تھی مگر وہ اسے ٹھکراتی جلدی جلدی گاڑی کی طرف آ گئی تھی۔ شاپنگ بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اچھال دیے، دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر تھی۔ یہ کون تھا؟ اسٹیئرنگ گھماتی ذکیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ جلال نام ہے اس کا، آرکیٹیکٹ ہے، پارک میں واک پر ملتا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ لگ تو اچھا ہی رہا تھا۔ فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ڈریسنگ سے تو کافی امیر اور ویل آف فیملی سے لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ جلال سکندر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ لوگ کم وقت کے لیے ملتے ہیں مگر صدیوں کے لیے پسندیدگی کا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی اثر ثانیہ فراز کی موجودگی کے بارے میں محسوس کر رہا تھا۔ مگر زندگی کا یہی تو رونا ہے، یہ ہمیں ہماری توقعات سے کہیں ہٹ کر پیش آتی ہے۔
ایک صورت ہے کہ ہر آن نئی رہتی ہے، اپنی نمناک نگاہوں میں نمی رہتی ہے، خود سے ناراض ہے، تھوڑی سی خفا ہے مجھ سے، ویسے لوگوں میں تو وہ اچھی بھلی رہتی ہے۔ یہ جو سب یار بتاتے ہیں کسی دل کا پتہ، اس خرابے میں بھی سنتے ہیں کوئی رہتی ہے، یہ بھی اس آنکھ کی افسانہ ترازی ہوگی، جاگتے میں بھی کوئی خواب بنی رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں بہت صاف لکھا ہے، دل کے حساس علاقوں میں نمی رہتی ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ رنگین کارڈز اور سرخ گلاب کی کلیاں وصول کر رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فارس علی کا جا کر منہ توڑائے۔ وہ منہ توڑنے ہی آئی تھی، مگر تمہیں ذرا بھی فخر محسوس نہیں ہوتا کہ فارس علی کا دل تم پر آیا ہے، جو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، جس پر آدھی یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی ہیں، اس کے تلووں پر لگی، سر پر بجھی، وہ غصے سے پھٹنے کے قریب تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ آدھی یونیورسٹی کی محبوبائیں، وہ ہنسا تھا اور اتنا کہ گہری مشتاق آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ادب والے ہیں، ادب سے کلام کرتے ہیں۔ فارس علی کو جلتی پر تیل کا کام کرنا خوب اچھی طرح آتا تھا، اور مقابل وہ ہو تو نفیس نک چڑھی، تنگ مزاج اور اکھڑ مزاج، وہ ایسے ہی تو اس کا دیوانہ ہوا نہیں پھرتا تھا۔ وہ اپنا بھاری بیگ اس کے سر پر دے مارنے کی خواہش بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ تم جیسے بے ادب اور نکمے لوگوں کو ادب میں آنا ہی نہیں چاہیے، وہ چلائی تھی۔ وہ مزے سے محظوظ ہو رہا تھا، یہ کام تو اسے بہت اچھی طرح آتا تھا۔ ہم ادب والوں کی چاہ میں کھنچے چلے آتے ہیں، مگر اگلوں کو کوئی قدر ہی نہیں۔ غمناک لہجہ کافی دکھی اور غمناک سا تھا۔ تم گرگٹ کا دوسرا جنم ہو، وہ کوریڈور میں تن فن کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور وہ چارلی چیپلن کی طرح کا لانچے بھرتا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تم کہو تو گرگٹ بننے کو تیار ہوں، وہ سنجیدہ سا لہجہ ذکیہ فراز کو روکنے پر مجبور کر گیا۔ فارس، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، یہ سب غلط ہے، میں اس سب کو پسند نہیں کرتی۔ طویل برآمدوں کے پلڑوں کے نیچے 2 پٹی والے جوتوں اور لان کے کرتوں میں ملبوس، بیگ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی وہ فارس علی کا دل ہمیشہ کی طرح دھڑکا کر رہ گئی۔ تم محبت کو ناپسند کرتی ہو، وہ سوال ذکی کی ذات کی ساری کنڈیاں کھڑکا گیا تھا۔ محبت، عشق، یہ فضول لوگوں کے مشغلے ہیں، تم اپنے کریئر کی طرف توجہ دو۔ ان آنکھوں میں ذکی نے شام کی سرخی دیکھی تھی۔ ذکیہ فراز، تم اپنی جگہ حق بجانب ہو، مگر تمہیں دوسروں کے جذبات سے کھیلنے کا، مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں۔ وہ رات کے 12 بجے گھر آیا تھا تو عذرا ابھی تک برآمدے میں بیٹھی مشین چلا رہی تھی۔ وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا، مگر زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے محنت مشقت ضروری تھی۔ اس سے تو اس گھر کا کوئی بھی فرد بیزار نہیں ہوتا تھا۔ پہلے فارس کی پیدائش اور پھر یک کے بعد دیگرے جڑواں بچوں کی پیدائش، وہ بھی لڑکیوں کی آمد نے انہیں ساری زندگی پریشانیوں اور بوجھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ حاجی صاحب کب کے گزر گئے تھے، وہ اور فارس ہی اب گھر کے کفیل تھے، اور انہوں نے اپنا آرام بھی تج رہا تھا۔ وہ تھکا ہارا مسحری پر گرا تھا۔ امی، اب تو بس کر دیں، کتنی بار کہا ہے کہ آپ کی صحت اب اجازت نہیں دیتی، نہ کیا کرے کام۔ چاند سفر کرتا آنگن کے اوپر ٹک گیا تھا۔ گملے رنگ برنگے رنگوں سے رنگے ہوئے تھے، چمیلی کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ عقیلہ، انیلا، بھائی آ گیا ہے، اور وہ اسی آواز کی وجہ سے نہ سوتی تھی، دوڑ کر آتی تھی، صدقے واری جاتی تھی۔ فارس نے اپنا جاگرز پر لمس محسوس کیا تو اٹھ بیٹھا۔ انیلا تسمے گھول رہی تھی، اس نے چپت لگا کر پاس بٹھا لی اور پیشانی چومی تھی۔ پگلی، بہنیں قدموں میں بیٹھتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ ان پر جان دیتا تھا۔ یونی سے فری ہو کر وہ پارٹ ٹائم کئی جابز کرتا تھا، ٹیوشنز، فیکٹری، ہاکری۔ وہ یونی میں کوئی 2-3 گنی چنی پینٹ شرٹس بدل کر پہن کر جاتا تھا، جو ہمیشہ صاف ستھری ہوتی تھی، اور اس حوالے سے کبھی بھی وہ شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے پاپولر اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھا۔ کمال کا اعتماد اور خود شناسی کے ساتھ ساتھ خوبصورت مردانہ وجاہت لوگوں کو اس کی طرف کشاں کشاں کھینچ کر لے آتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اکثر یہی بات عذرا بیگم کو بھی سمجھاتا رہتا تھا۔ امی، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اگر ان کی تربیت اچھی سے کی جائے، اچھی تعلیم دی جائے، گھرداری اور ادب و آداب سکھائے جائیں، اور اس نے انہیں تعلیم دینے میں کبھی کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اور گھرداری، سینہ پیرونے، کھانے پکانے میں عذرا بیگم نے انہیں ایسا تال کیا تھا کہ ان کے بنے کھانوں کی مہک سارے محلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ٹی وی اور رسالوں نے پڑھ کر وہ دوسرے ملکوں کے کھانے بنانا سیکھ گئی تھی۔ کھانے سے سر اٹھا کر فارس نے سامنے کھڑی سجیلا کو دیکھا تھا، جو روتی ہوئی موبائل کی روشن اسکرین اسے دکھا رہی تھی۔ وہ اس کی سب بہنوں سے یکسر مختلف اور الگ تھی، کرم کتابی تھی۔
وہ خاموش طبع اور بہت کم اور مختصر بولنے والوں میں سے تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو لے کر فارس کے پاس آتی تھی۔ پہلے سامنے کھڑی انگلیاں چٹکھاتی رہتی، تمہید کے 4 الفاظ سوچتی اور پھر مدعا بیان کرتی تھی۔ فارس نے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی تھی اور کھانا بھول کر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی لسٹ تھی۔ پہلی لسٹ میں پہلے 10 لوگوں میں سجیلا امتیاز کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا ہوگا۔ وہ دونوں بہن بھائی گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ پگلی، آج تو نے اپنے بھائی کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، بھائی صدقے۔ وہ اس کا سر اور پیشانی چومتے ہوئے رو رہا تھا۔ پھر بائک لے کر مٹھائی لینے بھاگا تھا۔ تنکوں سے جڑے اس گھر میں خوشیاں دبے پاؤں آ کر انہیں حیران کر جاتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زندگی بھی بس کبھی کبھی۔ اس نے اپنی کلاس میں مٹھائی بانٹی تھی۔ فارس علی کے روشن اور چمکدار چہرے نے پل بھر کو ذکیہ فراز کو جیسے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ کوئی بھائی اپنی بہن کی خوشی کو ایسے سیلیبریٹ کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہت مبارک ہو فارس، وہ اسے مبارکباد دینے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس آئی تھی۔ بہت شکریہ، ہم نے بہت محنت کی ہے ذکیہ یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ سجو بہت محنتی اور سمجھدار لڑکی ہے، ساری رات وہ پڑھتی رہتی ہے۔ میں نے کبھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں دیکھی۔ اس نے جانے کیسے ضرورتوں کو محدود کرنا سیکھ لیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ بہنیں کہاں بوجھ ہوتی ہیں، یہ تو مان ہوتی ہیں، رحمت ہے۔ جو بھی تھا، وہ ایک بات ماننے پر مجبور ہوئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص جس کی پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے، ستواں ناک کی نوک پر پسینے کی بوندیں جگمگا رہی تھی، وہ محبت کرنا اور رشتوں کو نبھانا اچھی طرح جانتا ہے۔ گہری سانس لے کر سر کو اثبات میں ہلائی۔ وہ ہولے سے پیچھے ہٹی تھی کہ کہیں اس کے سحر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ کسی بھی ایسے لمحے کی گرفت سے خوف سا محسوس کرتی تھی۔ ذکیہ، اسے رکنا پڑا تھا۔ میں اتنا برا تو نہیں ہوں؟ میں نے کب تمہیں برا کہا ہے فارس؟ نظر انداز بھی تو کرتی ہوں مجھے۔ جو سوال تم کرتے ہو ان کے جواب میرے پاس نہیں ہوتے۔ میں اتنا مشکل انسان نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا۔ اور میں آسانیوں کی عادی نہیں ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک اندیکھے خول میں سمٹتی چلی گئی تھی، اور یہ بات گھر کے دونوں مکینوں نے بھی نوٹ کر لی تھی، اور وہ دونوں اس کی یہ حالت سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ سارا دن کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ میز پر چائے اور کھانا ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ابا میاں کچن سنبھالے اس کی من پسند ڈشز بنانے میں مصروف نظر آتے تھے، اور ثانیہ ان کی مددگار ہوا کرتی تھی۔ لازانیہ، اسپیگیٹی، پیزا، تھائی سوپ بھی اسے کھانے کی میز پر واپس نہ لا سکے تھے۔ ابا میاں نے ساری زندگی شانتی اور سکون میں گزاری تھی، مگر عمر کے اس حصے میں آ کر وہ بھی چڑچڑے پن اور وحشت میں نظر آنے لگے تھے۔ اور ثانیہ فراز نے جس دن چینی کی پہلی پلیٹ ٹوٹی دیکھی، اسے یقین ہو گیا کہ ابا میاں شیکسپیئر کی 7ویں سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ شہریار اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے اور شکل و صورت کا بھی برا نہیں ہے۔ ابا میاں نے زندگی کے سارے فیصلے جیسے کھانے کے میز پر کرنے ہوتے تھے، اور فیصلے سے پہلے مدعی کو پسندیدہ کھانا کھلانا تو وہ کبھی بھولے ہی نہیں تھے۔ اسٹرابیری کسٹرڈ کا پیالہ ثانی کے سامنے پڑا تھا۔ شاید فریزر کی کولنگ نے اسے سخت پتھر کی طرح کر کے رکھ دیا تھا، جو کھانے والے کے دانتوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے تمہاری ماں سے بھی بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ہر کوئی یہاں اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے تصور میں جلال سکندر کی شبیہ لہرا کر رہ گئی۔ لمحہ بھر کو دل دھڑکنا بھولا تھا۔ کاش وہ اتنی بہادر تو ہوتی کہ زندگی سے آگے بڑھ کر چھین کر جھپٹ کر اپنا حق وصول کر لیتی، مگر کچھ لوگوں کو یہ فن، یہ ہنر ساری زندگی نہیں آتا۔ ثانیہ فراز کو بھی نہیں آیا تھا، اور ابا میاں کی کچھ دنوں پہلے سے شروع کھانے کی میز پر تکرار ان دونوں کو بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اونچے حسب نسب اور گھر گاڑی والے گھر میں بیاہوں گا، تاکہ ساری زندگی وہ پائی کی محتاج نہ رہیں۔ حالات واقعات انسانوں کو کتنی جلدی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ابا میاں نے جنون میں مبتلا ہو کر رافعہ بیگم سے علیحدگی کے بعد دوسری شادی کر لی، اور اس کے بعد دن رات محنت کر کے اپنا آپ بھلا کر رکھ دیا تھا، اور خوب مشقت کی تھی، تبھی آج گھر گاڑی کے مالک تو بن بیٹھے تھے، مگر اس کے بدلے ایک اہم چیز گنوا بیٹھے تھے، سوچ اور قناعت۔ کچھ چیزیں انسانوں کو گرگٹ کی طرح بدل کر رکھ دیتی ہیں، جیسے وہ بدل گئے تھے۔ پیسہ کبھی کبھی سکون اور آسیدگی کا دشمن ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی مسئلہ تھا۔ ثانیہ فراز نے جلال سکندر کی سانسیں کھینچنے میں ذرا برابر بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگلے ہفتے میری شادی ہے، بہت چھوٹا جملہ تھا، مگر بگ بینگ سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا تھا۔ میں آؤں گا فراز صاحب کے پاس۔ وہ اطمینان سے ہاتھ باندھے ساری کشتیاں جلا کر کھڑی تھی۔ کیا کہو گے؟
यही कि मुझे सानी से शादी करनी है। वो जॉब का पूछेंगे। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, अच्छा कमाता हूँ, मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब होल्डर हूँ। वाकई वो एक शानदार नौकरी का मालिक था। घर और गाड़ी है, बर्फ़ में डूबा हुआ ठंडा लहजा। एक अच्छा घर और गाड़ी भी है। शहज़ादी के जिस्म में सुइयाँ घुसी हुई थी। वो तकलीफ़ से बमुश्किल सिसकियाँ रोके हुई थी। तुम्हारी शनाख्त क्या है जलाल सिकंदर? यहीं आकर वो खुद धम से गिरी थी। आंखों के पार वो तार पर चलता हुआ, लड़खड़ाता हुआ जोकर था जो गिरा है तो कभी सलामत न उठेगा। यहीं आकर जलाल सिकंदर को मात हुई थी और लेडी फहमी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोया था। वो शनाख्त का सवाल उठा कर लाई थी। मैम, मैं हार गया। तब मेरा ख़ानदान, ये सारी कायनात मेरी मदद को नहीं आई। आज लेडी फहमीदा को इल्म हुआ था कि तख़य्युल की दीवारें कभी न कभी टूट कर हकीकत की करख्तगी से लाजमी जा मिलती हैं। तब कोई मदद को नहीं आता। सब्र सुल्तान की तरह लगता है, बर्दाश्त से बाहर। सानिया फराज ने शहरयार उर्फ शहरी जैसे शख्स से अपनी ज़िंदगी के 2 अहम साल गुजारे और समझौते में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। करख्तगी, सख्ती, गुरूर और तकब्बुर का मुजस्समा था। वो जाने कितने कनालों के उस तवील व अरीज़ घर में वो किसी भटकती हुई रूह की तरह घूमती रहती। शहरयार एक नफ्सियाती मरीज़ साबित हुआ था जो अपनी अना की तस्कीन के लिए उसे खड़े खड़े बेइज्जत कर देता था। सारे मुलाजिमों को उस खामोश तिबा और हलीम तबीयत मालकिन पर तरस आया था जो हर ऐसे मौके पर चुप रहती थी जैसे सब्र उसकी घुट्टी में शामिल था। वो घर में घूमते हुए दीवारों और खिड़कियों को देखती सोचती थी, दीवारों और खिड़कियों से तो इमारतें ही बनती हैं, जाने घर कैसे बनते होंगे। कभी कभार पार्क की रविश और उस पर साथ साथ भागता वो याद आने लगता था। वो छोटी उंगली की पूर से आँख का आंसू साफ करती थी। एक समाजी वर्कर दिल की बीमारियों का इलाज भी करती है क्या? तुम्हें किसी समाजी वर्कर की नहीं बल्कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। वो हंसता था। दिल के डॉक्टरों के पास दिल की बीमारी का इलाज नहीं है। दिलों की पेवनकारी मुझे भी नहीं आती। वो खुद को पौधों और किचन के कामों में मसरूफ़ रखने लगी। शहरी कभी उसे खुरपी थामे देखता तो उसका पारा हाई जो होता, उसके नाखून सानी के कलाइयों में खुब जाते। तुम्हारे बाप ने तुम्हें और कुछ नहीं सिखाया? तुम अब किसी टिट पूजिए की नहीं, एक मशहूर बिजनेसमैन की बीवी हो। जवाब में तवील खामोशी उसे मज़ीद तैश में मुब्तला कर देती। जब भी वो किचन में काम कर रही होती वो उसे घसीट कर बाहर ले आता। तुम मलका हो इस घर की, नौकरानी नहीं। जाने तुम्हें नौकरानियों वाले काम करके क्यों सुकून मिलता है। उन दोनों का जोड़ ही नहीं बनता था। उनकी ज़ात और दिलचस्पियों में हज़ार तरह के तज़ाद थे जिनसे वो दोनों लड़ लड़कर हलकान हो रहे थे। वो एक बादलों भरी दोपहर थी जब वो पहली बार लंच तैयार करके खाना लगाए तैयार होकर खाने के मेज़ पर मुंतज़िर थी। शहरयार उसे इस तरह देखकर पहले हैरान और फिर खुश हुआ। सानिया ने मस्बत रिपोर्ट उसके सामने रखी थी और ख़िलाफ़ तवक्को उसके चेहरे के रंग बदलने लगे और रिपोर्ट उड़ती हुई दूर जा पड़ी। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, तुम ख़त्म कर दो इसको। मुझे फ़िलहाल ये झंझट नहीं चाहिए। पहली बार उस घर की दीवारों ने सानिया फराज की आवाज़ सुनी थी। मगर मैं ये बच्चा चाहती हूँ। औलाद की नेमत अल्लाह हर किसी को नहीं देता। मैं ये बच्चा ख़त्म नहीं करूँगी। चेहरे पर लगने वाले थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया था। वो रोती हुई अब्बा मियाँ के घर आई थी। वही मेज़, वही घर और वही तीनों थे। अब्बा मियाँ ने किचन कॉर्न सूप उसके सामने रखा। ये लो बेटा, ये मैंने ख़ास तुम्हारे लिए बनवाया है। ज़की अपनी किसी उधेड़ बन में बिरयानी की प्लेट में चम्मच घुमाती इधर मतवज्जा नहीं थी। अब्बा मियाँ, आप शहरयार को समझाएं। अब की बार ज़की ने आंखें चुंधी करके सानी को देखा था। तो क्या इस घर के लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे थे? अब्बा मियाँ ने खाने के मेज़ पर भी किताब तन्हाई के 100 साल पकड़ी हुई थी। बेटा, मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। जो तुम्हारा शौहर कहे तुम उसकी बात को मान लो। वो हैरत से मरने को थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस घर में उसे ऐसे मशवरे से नवाजा जाएगा। आंसू पल भर में टपकने लगे थे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी उम्र और तजुर्बा तुमसे ज़्यादा है। तुम लोगों में अभी बचपना ज़िंदा है। वो मिजाजी खुदा है तुम्हारा। तुमने सारी ज़िंदगी उसी घर में रहना है। ज़की कुर्सी धकेलती उठ खड़ी हुई थी और जब बोली थी तो उसके लहजे में तरहम और अफसोस था। अब्बा मियाँ, आप किसी माँ को उसके बच्चे को कत्ल करने का मशवरा कैसे दे सकते हैं? कम अज़ कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सानिया फराज उन्हीं कदमों पर कुछ खाए पिए बगैर वापस उठ आई थी और बाद में ज़की को ख़बर मिली थी कि उसने अबॉर्शन करवा लिया था।
بارش کی بوندیں کھڑکیوں کے شیشے توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے وجود کو کمبل میں لپیٹے پام کے درختوں کو بھیگتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ فون کان سے لگا ہوا تھا۔ ثانی، میں نے اس شخص کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ خاص دیکھا تھا، وہ سچ تھا نا؟ ذکی نے 2 سال پہلے کے زخموں سے کھنڈر اتارا تھا۔ وقت نے اس واقعے پر مٹی ڈال دی تھی۔ یہاں تو بہت سے جذبوں کے مزار بن جاتے ہیں اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ بادلوں کی گونج، تیز ہوا اٹھی تھی۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ ہولے ہولے سسکیاں بھر رہی تھی۔ ابا میاں نے گھر کی ضمانت دی تھی مجھ کو زکو، اور پتہ ہے زکو، عورت گھر کے جھانسے میں سب سے زیادہ جلدی جذباتی آ جاتی ہے۔ اور محبت کا کیا ہوا ثانیہ فراز؟ ذکیہ میز کا کونا تھامے اذیت میں مبتلا تھی۔ اب جا کر وہ دونوں سانجھ کے دکھ سے آشنا ہوئی تھی۔ بغیر کچھ کہے، خاموشی سے ایک ان کہی تھی جو ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ ابا میاں زندگی کو ضرورتوں اور حسب نسب کے ترازو میں تولنے لگے ہیں، جذبوں کی سچائی اور ایمانداری سے، جیسے انہیں کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ حلق میں کانٹے چبھے تو اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ ایک بات پوچھو زکو؟ ہاں پوچھو۔ وہ کون ہے؟ ذکیہ فراز کی آنکھوں میں فارس علی اتر آیا۔ کلاس فیلو ہے میرا، فارس نام ہے اس کا۔ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ وہ کچھ یاد کر کے نم سے لہجے میں ہنسی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو بار بار دروازے کے چکر لگاتا دیکھ کر مسکرائے جاتی تھی۔ اس کی بے چینی اور اضطراب اس کے چہرے سے سویدہ تھی۔ عذرا بیگم کو گئے ہوئے 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، اور جب وہ آئی تھی تو انہیں گہری چپ میں مبتلا دیکھ کر وہ ان سے کچھ پوچھنے کی جرات بھی نہیں کر پایا تھا۔ آخر کھانے کے بعد وہ پانی پیتے ہوئے خود بولی تھی تو ان کے لہجے میں بہت اطمینان اور سکون تھا۔ بچے، بیٹیوں کے ماں باپ بہت سے مسئلوں سے نمٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی چیز ہے جسے چاہیں اس کے حوالے کر دیں۔ فراز صاحب نے بھی کسی مصلحت کے تحت ہی انکار کیا ہے۔ فارس علی پہلے سے جواب جانتا تھا، مگر پھر بھی دل میں جیسے کسی درد نے ہولے سے چٹکی کاٹی تھی۔ امی انہوں نے کیا کہا؟ وہ سوال بہت مشکل تھا اور عذرا جانتی تھی کہ جواب دینا بھی انتہائی ضروری تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک عالی شان گھر اور گاڑی چاہیے، شاید انہیں اپنی اولاد کے لیے اسی میں بہتری نظر آتی ہے۔ وہ چپ کا چپ بیٹھا رہ گیا، مگر یونیورسٹی میں اگلے دن وہ ذکیہ فراز کا راستہ روکنا نہیں بھولا تھا۔ تمہیں بڑا گھر اور گاڑی چاہیے؟ وہ بیگ کے اسٹریپ کو ہاتھوں کی انگلیوں میں گھماتی رہی تھی اور نظر ایک پل کو بھی نہیں چرائی تھی۔ میں ادھار کی زندگی جی رہی ہوں فارس علی، میں اپنے فیصلے ابھی خود کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ ابا میاں کہتے ہیں ابھی ہم میں بچپنا باقی ہے، اور بچوں کو تو گھر اور گاڑی کی چاہ ہوتی ہے نا۔ وہ جیسے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ ابا میاں کے ساتھ اس نے بیٹھا کرنا بند کر دیا تھا، کتابیں پڑھے جیسے صدیاں بیتی تھی۔ جاوید چودھری اور رؤف کلاسر کے جانے کتنے ہی وہ کالم سن کر چکی تھی۔ ابا میاں بلاتے تھے تو وہ چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ غصے میں چلانے لگتے، میں باپ ہوں تمہارا، تمہاری زندگی کے فیصلے لینے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ چپ چاپ نوالے حلق میں اتارتی رہتی، میں عورت کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ ایک عالیشان گھر اور گاڑی چاہتی ہے بس۔ اور ایک دن تو وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، سارا لاوا باہر ابھر آیا تھا۔ ابا میاں، آپ کی زندگی میں اگر ایک ایسی عورت آئی تھی تو آپ اس کی سزا باقی سب کو نہیں دے سکتے۔ ہر عورت رافیہ نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھنے کی غلطی کی اور اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں سمجھے۔ الفاظ کی سچائی اور تلخی نے صرف ابا میاں کو ہی نہیں، لاؤنج میں قدم رکھتی ثانیہ فراز کو بھی پتھر کر کے رکھ دیا۔ اب وہ اکثر اوقات شیری سے لڑ کر ادھر آ جاتی اور ابا اسے بہلا پھسلا کر اس نفسیاتی مریض کے جہنم میں دوبارہ چھوڑ آتے تھے۔ وہ مٹی کا مادھو بن گئی تھی، جس خاموشی سے بغیر چاپ کے قدم رکھتی تھی اسی خاموشی سے واپس پلٹ جاتی تھی۔ ابا میاں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے سارے راستے پوچھتے ہوئے آتے تھے، ثانیہ تم خوش ہونا؟ اور وہ ہنسنے کی کوشش کرتی بھی تو زخم رسنے لگتا تھا اور وہ رو دیتی۔ ابا میاں تھپکی دیتے، حوصلہ بڑھاتے تھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا سب ٹھیک ہو جائے گا کہنے سے واقعی میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہلاوے، تماشے اور بس۔ جلال سکندر نے زندگی کے دھارے میں بہنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر اب بھی کبھی کبھی وہ سانولی رنگت والی سنجیدہ مزاج والی لڑکی شناخت کا سوال لے کر آ جاتی ہے تو وہ فقط ہنس دیتا ہے۔ ساری کائنات میرا خاندان ہے ثانیہ فراز، روشن ستارہ کی اس نئے انداز میں مرمت کی ہے۔ اب وہ 5 منزلہ بلڈنگ کا روپ دھار چکی ہے لیڈی فہمی، جنہوں نے سیدھی مانگ چھوڑ کر عمر کے آخری حصوں میں بالوں کو چٹیا میں باندھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دنیا سے جا چکی ہیں اور جلال سکندر نے بھی 100 سوال کرنے کی عادت بدل ڈالی ہے۔
کبھی کبھی سوالوں کے جواب انسانوں کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ اب اس میں بھی بار بار دکھ برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ پارک کی روش پر اور بوڑھے درختوں کی چھایا میں وہ اب بھی ایزل اور کینوس کو حیرت سے تکتی سانولی سلونی لڑکی کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اب بھی ایک سوال وہ دل میں رکھے ہوئے تھا، کیا ثانیہ کو بھی اس سے محبت تھی؟ ابا میاں جہاں کے تہاں بیٹھے رہ گئے۔ زندگی نے انہیں کس موڑ پر آ کر اپنا آپ شیشے میں لا کر دکھایا تھا۔ ثانیہ فراز کی بدتر حالت نے انہیں بدحواسی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ساری زندگی وہ اسے سمجھوتے کا درس دیتے آئے تھے۔ فراز صاحب کو جانے کیوں ہر کسی کا مسئلہ اسے پسندیدہ کھانے کی ڈش کھلا کر ہی حل کرنا آتا تھا، جانے اس میں کیا حکمت تھی۔ شیری شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر آیا تھا اور زد و کوب کرتے ہوئے اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی تھی۔ ابا میاں کے دیے گئے گھر کے لالچ نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ کتنے چھوٹے ہوتے ہیں طلاق کے 3 لفظ، مگر ہماری ساری زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں۔ آج اس موقع پر بھی وہ اسے لازانیہ اور اسپیگیٹی کھلانے پر تلے ہوئے تھے، مگر ان کی زندگی میں ان سے بڑھ کر بڑے مسئلے عام موجود تھے۔ بلی کے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے آج بھی ہمیشہ کی طرح ابا میاں کی شاعری سے صلح صفائی کی تقریر خاموشی سے سنی تھی۔ اب تو آگے اندھی گلی تھی جہاں سب بند ملتا تھا، تاریک اور خوفناک اندھیرا۔ آخر میں وہ اٹھی تھی۔ بابا، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ میرا گھر ہوگا، وہاں میری خوشیاں ہوں گی، مگر وہ میرا گھر نہیں تھا اور نہ ہی اس گھر سے مجھے کوئی بھی خوشی ملی۔ اور یہیں آ کر گول گول گھومتا لٹو جیسے تھما تھا، مرکز پر رکا تھا، مگر وہ نہیں رکی تھی، جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ذکیہ کی نظروں نے اوپری منزل سے شیشے کے پیس کو کھڑکی سے باہر گر کر ٹوٹتا دیکھا تھا۔ ذکی کو اس کی ایک شام کہی گئی بات یاد آئی تھی، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ خوف شیشوں کے ٹوٹنے سے آتا ہے۔ آج وہ خود یہی کام کر رہی تھی، تو کیا اسے یہ سب خوف میں مبتلا نہیں کر رہا تھا؟ ابا میاں کے وجود کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ زکو، یہ کیا ہو گیا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ذکیہ فراز چپ چاپ برتن سمیٹ رہی تھی، آنکھوں میں ریت اتر آئی تھی۔ فون کی گھنٹی جانے کب سے بج رہی تھی، کچن کے نل سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارتی وہ جانے کیا کچھ چھپا رہی تھی۔ وہ بے دلی سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ریسیور تک آئی تھی، چہرے سے ابھی تک پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ ثانیہ، آج پہلی بار ادھر سے آواز سن کر ذکی کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ رافعہ بیگم کے مقابلے میں آج ابا میاں اسے زیادہ برے لگ رہے تھے۔ میں ذکیہ بات کر رہی ہوں۔ آپ دونوں نے اولاد کو کسی گیند کی طرح کیوں سمجھ لیا ہے؟ ہر کوئی ٹھوکر مارنے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ کیا سارے والدین ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والے؟ اولاد پر شطرنج نہیں کھیلی جاتی۔ ادھر خاموشی تھی، ہلکے رونے اور لمحہ بھر کو سانس لینے کی آواز۔ ذکیہ، فیاض صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ذکی کا دل چاہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ زندگی نے ان سے ایک ہی مقام پر آ کر کیا کچھ نہیں چھینا تھا، اور اس سب میں کوئی بھی تو محفوظ نہیں رہا تھا، ہر کسی سے خراج وصول کیا گیا تھا۔ ثانی نے آنے والے 3 دنوں میں خود کو کمرے میں بند رکھا تھا، اور چوتھے دن کی شام کو وہ باہر نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر عجب ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اگلے دن کی صبح وہ کھرپی تھامے لان کی جڑی بوٹیاں اکھاڑنے میں مگن تھی۔ سارے ہاتھ اور لباس مٹی ہو گیا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ ننگے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر چلتی رہی۔ کچن میں کھڑے ہو کر ذکی نے اسے آرام سے شوق سے کھانا پکاتے دیکھا۔ وہ پاس آ کر اس کے ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ میں شرمندہ ہوں ثانیہ، آخرکار اس گھر نے بھی تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی جو 100% حقیقی تھی۔ گھر، جگہیں، لوگ ہمارے قصوروار نہیں ہوتے زکو۔ وہ بھی ابا میاں کی طرح اسے زکو کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اصل قصوروار تو ہم خود ہوتے ہیں۔ جب زندگی ہماری ہے تو فیصلے بھی ہمارے ہوں، اتنا تو حق ہر انسان اپنی ذات پر رکھتا ہے۔ ہماری خوشی غم کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ساری دنیا نہیں ہوتی۔ غم، ترس اور افسوس جیسے جذبے ہمیں اپنے لیے نہیں رکھنے چاہیے، ورنہ دل اور روح کو مرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ روشن چہرہ، سانولی نمکین رنگت پر پھیلی مسکراہٹ۔ کچھ حادثے انسان کو آزمائش کی بھٹی میں گزار کر کندن کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تم کتنی بدل گئی ہو ثانی، اب بھی نہ بدلتی تو ثانیہ مر جاتی زکو۔
3 سال بعد وہ اس گھر میں قدم رکھ رہی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے اہم ترین سال گزارے تھے۔ اسے دروازے پر ہی رافیہ بیگم، طلحہ اور ہانیہ ریسیو کرنے پہنچے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی رافیہ بیگم سے گلے ملی تھی اور ان دونوں کو پیار کیا تھا۔ طلحہ اور ہانیہ کے چہرے پر اسے وہی خوف نظر آیا تھا جو وہ ابا میاں کی غیر موجودگی میں محسوس کیا کرتی تھی۔ طلحہ کے چہرے سے جیسے شرارت نچڑ کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہاتھ سے ہمارا بچپنا چھیننے میں لمحہ لگاتے ہیں۔ کھانے کے میز پر اسے انواع اقسام قسم کے کھانے دیکھ کر خیال آیا تھا کہ شاید رافیہ بیگم کا آج سارا دن کچن میں گزرا تھا۔ طلحہ اور ہانیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی وہ رافیہ بیگم کو بہت سنجیدہ اور بردبار دکھائی دے رہی تھی۔ ٹیرس پر دونوں چائے پیتے ہوئے ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوشش میں تھے۔ انکل کی ڈیتھ کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے الفاظ میں نمی کی جھلک تھی۔ بس اللہ کی مرضی، انسان کیا کر سکتا ہے بھلا، دل کا عارضہ لاحق ہو گیا، بی بی شوٹ کر جاتا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ہولے ہولے دبا رہی تھی اور رافیہ کے اندر پہلی بار سکون کی لہریں دوڑنے لگی تھی۔ اس طرح تو کسی نے بھی انہیں تسلی نہ دی تھی اور ڈھارس نہیں بندھائی تھی۔ انہوں نے جواب میں اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کی خبر ہوئی، شاید ہم ماں بیٹے کی قسمت میں ایسا ہونا لکھا تھا۔ چائے کا کپ تھامے وہ ٹیرس کی گرل کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ دور تک پھیلا احاطہ اور جگنوں کی طرح چمکتی ہوئی روشنیاں۔ ہاتھ سے زندگی کا حصہ ہوتی ہیں امی، گزر ہی جاتی ہیں۔ تم نے آگے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور پھر کوئی جاب؟ وہ ہچکچائی تھی۔ اگر تم یہیں رک جاؤ تو؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ نہیں امی، میں یہاں نہیں رک سکتی، میری مجبوری ہے، میں وہاں کسی کو انتظار کرنے کا کہہ کر آئی ہوں۔ ابا میاں کسٹرڈ کی گارنشنگ کرتے ہوئے کوئی 100 دفعہ ذکی سے اس کی واپسی کا پوچھ چکے تھے اور ذکی کی طرف سے بھی تقریباً جواب آنا بند ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کا جواب دے کر ضد ہو جایا کرتی تھی۔ کچن کی کھڑکیوں کی بیلوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھی۔ ابا میاں ایپرن کی ڈوریں کھول رہے تھے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا زکو، جو ہو چکا ہے اسے بھول جائیں۔ اگر وہ زندگی میں ایک نیا سٹارٹ لینے جا رہی ہے تو اسے لینے دیں، اب وہ بچی نہیں رہی۔ ابا میاں، شاید ہمارے والدین کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ بھلا میں کون ہوتی ہوں آپ کو شرمندہ کرنے والی؟ میں یہ جرات نہیں کر سکتی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تنہائی اور اتنے مسائل نے مجھے نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا تھا۔ تو آپ دوسری شادی کر لیں، میری عمر ہے اب دوسری شادی کرنے کی۔ ابا میاں، دل جوان ہونا چاہیے بس، سب کتابی باتیں ہیں یہ۔ پھر تو آپ کو مان لینا چاہیے کیونکہ آپ تو کتابوں کے بہت زیادہ سنتے ہیں۔ وہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ اب تو کتابیں بھی مزہ نہیں دیتی، سلاد کے لیے پیاز کترتی۔ وہ آنکھوں سے بہتے پانی کو بمشکل روک پا رہی تھی۔ ابا میاں، آہستہ آہستہ ہی سب ٹھیک ہوگا نا، چیزوں کو اپنی جگہ پر آنے میں کچھ تو وقت لگے گا نا۔ پانی کے نل سے چہرے پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، الجھے ہوئے ریشم سلجھنے میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ زندگی سے رونق، لذت اور ذائقے ایک ساتھ رخصت ہوئے تھے اور ان کی واپسی کے لیے نڈھال ہو رہے تھے۔ اس سنہری شام کو چپ ثانی نے قدم رکھا تھا تو بہاروں کے رنگ جمع ہو گئے تھے کتنے عرصے بعد۔ ٹیبل پر چھری کانٹوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ان کی آوازیں بھی گونج رہی تھی۔ لمبے بالوں والی سفید مانو ادھر ادھر مطمئن انداز میں گھوم رہی تھی۔ شاید کیچپ کا پورا پیالہ چاٹ کر اس کی بھوک مٹ چکی تھی۔ آنٹی اور بچے کیسے تھے؟ ذکی کے سوال پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سب ٹھیک تھے، یا پھر شاید سب ٹھیک ہونے کی کوشش میں تھے۔ آخر حادثوں کے بعد سنبھلنے میں کچھ وقت تو لگا ہی کرتا ہے۔ اللہ انہیں صبر دے، آمین۔ وہ ابتدا تھی، پھر وہی تینوں تھے اور ان کی تخیل تھی۔ کھانے کی میز پر اکٹھے ہونا، دنیا جہاں کے مہروں کا دور، چائے کافی کے ذائقے اور ہر نئے ایڈیشن پر تبصرے۔ زندگی اب کہیں جا کر قدرے سہل ہوئی تھی۔ ابا میاں ثانی کے کمرے میں آ کر ہاتھ جوڑ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافی مانگ رہے تھے اور وہ انہیں روکنے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ پلیز بابا، ایسے مت روئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ باپ ہیں، آپ کو ہماری زندگی کے فیصلے کرنے کا مکمل حق ہے۔ بیٹا، باپ کو بھی تو سارے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، یہ تو نہ ہو کہ بچوں کی زندگی کو روک بنا کر رکھ دیں۔ وہ ان کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ تلافیوں کی پھوہار نے ان کے دلوں کو جیسے ایک دم ہلکا کر کے رکھ دیا تھا۔ آنے والی ہر صبح اجلی اور تازہ دم تھی جس میں رعنائی اور دلکشی تھی۔ ابا میاں نے اپنے سامنے بیٹھی اس سوبر اور گریسفل خاتون کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ پہچان کے اس رنگ کے ساتھ ہی انہیں بہت کچھ ایک ساتھ یاد آیا۔ وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔
मैं पहले भी आपके पास आई थी, मगर शायद वो वक्त कुछ मुनासिब नहीं था। मगर अब यहाँ दोबारा आने की वजह भी वही है कि जो पहले थी। उम्मीद है कि अब आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। ये मेरे बेटे की तस्वीर है। अब हमारे पास घर भी है और गाड़ी भी है। ज़किया बेटी को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत भी करता है। वो माँ थी और माएँ तो औलाद की खुशी चाहती हैं। उनके चेहरे पर अस्तराब और बेसुकूनी थी। बेटियां घर और गाड़ी के तराजू में नहीं तौली जाती। अब्बा मियाँ के बेरब फ़िक्रे और अंदाज़े में थोड़ा सा परेशान कर दिया था। मैंने इजलत में बेटियों के मादी सुकून के खातिर जो उसूल वाज़े किए थे वो उनकी रूह पर ऐसे घाव छोड़ गए हैं। मैं अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा। अज़रा बेगम ने एक बात को टूट कर जैसे टुकड़ों में बंटते देखा। ज़किया फराज के हाथों में चाय की ट्रे लरस कर रह गई। वो एक शख्स इतना मुस्तकिल मिजाज क्यों था? वो अभी तक रास्ते नहीं भूला था। भूली तो शायद वो भी नहीं थी। और परिंदों ने ऊंची उड़ान की थकन के बाद अपने घोंसलों को जाने वाले सारे रास्ते भुला दिए हैं और वो मुंतज़िर हैं कि जुगनू आए जो उन्हें रास्ते दिखाएं। मगर क्या उन्हें खबर है कि जुगनुओं की रोशनियाँ भी दिन के उजालों ने निगल डाली है? शाम की हल्की सी खनकी में वो शाल ओढ़े पार्क चली आई थी। कचनार के दरख्तों के बूढ़े तनों में केलकंठ बैठे थे। शाम का नारंगी रंग सारे मंजरनामे पर छाया हुआ था। आज एज़ल और कैनवस की तस्वीरों में जाने हुस्न व मलाल के रंग क्यों थे? बैरन हवाओं की छेड़ से चेहरे पर हल्की नमी का तासिर जागा था तो उसने पूछ लिया था। और यहीं आकर वो टटकी थी, जमकर बर्फ़ के तोदे से ढल गई थी। कोट की जेबों में हाथ डाले वो सामने रविश पर खड़ा था और उसके अकब में दूर दूर तक सुंबल के दरख्त फैले हुए थे। सानिया फराज को मजबूरन उसकी तरफ कदम बढ़ाने पड़े थे। कैसे हो? वो मुस्कुराया था और उसकी हंसी से सानी को हैरत हुई थी। शायद वो उस दुनिया में आया ही से हैरान करने के लिए था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सोशल वर्कर? मुतमईन और पुरसुकून? बिल्कुल। अक्सर लोग दूसरे का इत्मीनान और सुकून छीनकर पुरसुकून रहते हैं। पार्क में खेलते बच्चों के फुटबॉल को जलाल सिकंदर ने ठोकर मारकर उनकी तरफ फेंका था। तंज कर रहे हो? नहीं तो, मुझे तंज करना कहाँ आता है। तो फिर ये क्या था? वो सवाल पूछने पर मजबूर हुई थी। ये तो बस एक जुमला था, सादा और आम सा। हाँ, सच कहती हो। अक्सर यही आसान और सादा जुमला सांप के डसे से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो दोनों रविश पर साथ साथ चल रहे थे। कुछ सालों पहले की तरह वही अंदाज़, खामोशी और ठहराव, जगह वही थी। मगर ज़िंदगी ने न जाने कितने ही रंग बदल डाले थे। कहीं ना कहीं कुछ तो बदला भी था। रेत से भरी मुट्ठी जितना या फिर बाजरे के दाने जितना। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था तो बहुत अफसोस हुआ था। शायद कि तुमने ये समझा हो कि ये जलाल सिकंदर की किसी बद्दुआ के नतीजे में हो सकता है। वो चौंकी थी और साथ चलते शख्स का चेहरा देखकर ये जानने की कोशिश की थी कि वो कितना संजीदा था। कोई बात नहीं, और तुम्हारी दी हुई कोई बद्दुआ मुझे नहीं लग सकती। इतना जानती हो मेरे बारे में? जलाल सिकंदर ने इस अरसे में जाने शोखी कहाँ से सीखी थी। नहीं, अपने बारे में जानती हूँ। उसका मुंह बन गया था। मैंने बद्दुआ दी थी, वो जाते जाते पलटी थी। तुम्हारी बद्दुआएं हमेशा बेअसर रहेंगी। वो दोनों जैसे किसी ख्वाब में बैठे थे। दोनों बेयकीन भी थे। फारिस अली की बहनें उसके गिर्द जमा थी और सदके वारी होते हुए ना थक रही थी। कभी वो उसकी बिंदिया ठीक करती थी और कभी हाथों में थामे पर्स की जगह बदलती थी। ज़किया फराज सोच भी नहीं सकती थी कि उसके घर से उसे इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। ज़िंदगी ने जो कांटे उसके पैरों में चुभोए थे वो शख्स ने सारे के सारे चुन लिए थे। वो दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने थे। वो दोनों बहनें एक दूसरे को गले मिलकर खूब रोई थी। सानी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा था, दीवारों से घर नहीं बना करते ज़क्को। घर बनाना तो एक आर्ट है जो हम सब लड़कियों को ज़रूर आना चाहिए। वही अब तुम्हारा घर है और वहाँ के मकीन तुम्हारे अपने। तुम्हें अब इन्हीं के बारे में सोचना होगा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। फारिस अली एक मोहब्बत करने वाला शौहर था और ज़किया फराज उसके दुख सुख की सांझी थी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े माजी के बातों को याद करके हंस रहे थे और मोहब्बत उनकी उस हंसी में बराबर की शरीक है। जैसे भी हालात हो, मिलन जो होने होकर रहते हैं, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले के पास होता है। इंसान तो सिर्फ वसीले होते हैं और बस। अब हम यहाँ उसके बचपन से लेकर अब तक की कहानी सुनकर बहुत हैरान व मुतमईन बैठे थे। वो शख्स हर एतबार से सानिया के लिए बेहतरीन था। वो एक हीरा था और हीरे के लिए वो जगह नहीं देखी जाती जहाँ वो होता है, बस सिर्फ हीरे को देखा जाता है।
جو اپنی روشنی سے اگلے کو حیران کر دیتا ہے۔ روشن ستارہ کو برقی کمکموں میں سجایا گیا تھا اور دونوں جلال سکندر کے خاندان سے باری باری مل رہے تھے۔ برآمدے میں جلتی بجھتی روشنیوں کے درمیان وہ دونوں کھڑے تھے۔ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہیں میرا ساتھ ملا ہے، وہ تیکھی چتون سے اسے گھورتی ہے۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں صرف خوش فہمیاں پالنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، تمہیں پتہ ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنی سانس کی طرح عزیز ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں اور زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تم بھی میری سانس کی طرح میرے لیے ضروری ہو۔ اس دن کے بعد مجھے لگا کہ میں تمہیں دوبارہ کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا، مگر دل ہے کہ کسی امید سے خالی ہی نہیں رہتا، حالانکہ تم نے مجھے کوئی امید بھی نہیں دلائی تھی۔ اس لمبے خوبرو شخص کی باتوں نے ثانیہ کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ وہ وقت میرے لیے امید دلانے کا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری روح میں امید کا بیج بو دیا جاتا ہے اور ہم اس سے انجان ہی رہتے ہیں۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اب ہم مل کر ایک گھر بنائیں، اس گھر کی دیواریں اور ہر پھول پودا ہماری محبت اور ساتھ کی گواہی دے۔ روشن ستارہ کے گیٹ پر فارس علی اور ذکیہ ان دونوں کے منتظر تھے۔ وہ اپنی شادی کی پہلی دعوت ان کے ہاں کھانے جا رہے تھے۔ کچھ دیر سے ہی صحیح، مگر زندگی آسان ہو گئی تھی۔ زندگی کے آسمان پر طاری ہونے والی شامیں لازمی سویروں میں بدل جاتی ہیں، بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر پہر شام کا نہیں ہوتا، ہر فجر نیا آغاز ہوا کرتی ہے۔ And this is the end of the novel. Wow, it was just awesome. میں کیا بتاؤں، مجھے کیا کیا اچھا لگا، مجھے سب اچھا لگا، سارے کیریکٹرز اچھے لگے، ساری اسٹوری اچھی لگی، ایک ایک لائن اچھا لگا، سب کچھ پسند آیا مجھے ناول کے بارے میں۔ ناول بہت زیادہ زبردست تھا، بہت زیادہ ہی زبردست تھا۔ اور اگر آپ سن رہے ہیں ناول کو تو آپ بھی کمنٹس میں لازماً بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ناول میں بہت زیادہ ایموشنل سینز تھے، کافی سارے سینز ایموشنل تھے، بار بار میری آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا۔ ناول کافی ایموشنل ہے۔ جب ثانی کھڑکی پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کو یاد کر رہی تھی، گھر اور اپنے بھائی کو، جو اس کو چڑھانے کے لیے کہتا ہے ثانی چوہے کی نانی دیٹ واز دا موسٹ لونگ پارٹ آف دا ناول۔ اور مریم کا کیا ہوا؟ مریم ہماری فوڈی گرل، وہ کہاں چلی گئی؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں آیا پھر دوبارہ۔ ثانی آپ کو کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے تھا مریم سے، وہ بھی بہت زبردست کیریکٹر تھی۔ سارے کیریکٹرز بہت مزے کے تھے، سارے کے سارے بہت 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 مزے کے تھے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے کل کسی نئے اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ کل پھر آئیے گا میرے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر، ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹاٹا، بائے۔